ابراہیم خدا کے دوست۔ کہانی کی شروعات ابراہیم کے چچا آزر کے ساتھ ہوتی ہے، جو ابراہیم کو روایتی راستے پر چلانے اور بت بنانے کے کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ابراہیم اپنے یقین کی وجہ سے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ان پتھر کے بتوں کی حقیقت کیا ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور وہ ایک سچے اور طاقتور خدا کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اس بغاوت کے باعث اس پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، کیونکہ نمرود کے پیروکار ان کو اپنے عقائد سے اختلاف کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ مخالفت بڑھتی ہے، ابراہیم مضبوطی سے بتوں کی حقیقت کو چیلنج کرتا ہے اور خالق کی برتری کا اعلان کرتا ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، مظلوموں میں ایک روح بیدار ہوتی ہے، اور ابراہیم نمرود کے ظلم کے خلاف ان سب کو ہمت دلاتا ہے۔ اس کے عقیدے کے باعث اسے سزائے موت کی دھمکی دی جاتی ہے، لیکن ابراہیم خوف کے آگے جھکنے کے بجائے اپنے ایمان کو پوری طاقت کے ساتھ برقرار رکھتا ہے۔ کہانی کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب ابراہیم کو گرفتار کر کے ایک عظیم دیواری آگ میں ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ عزم و استقلال سے کھڑا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ سارا بھی ہوتی ہے جو اسی پختہ ایمان کی حامی ہوتی ہے۔ ان کی استقامت کے باعث الہی مدد آتی ہے، جس میں ہوا کا فرشتہ ان کی مدد کو پہنچتا ہے، اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آگ کے شعلے اونچے اٹھتے ہیں، مگر انہیں نقصان نہیں پہنچتا۔ کہانی میں بابل کے لوگوں کی جہالت اور ابراہیم کی بصیرت کو واضح انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ ابراہیم نمرود اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے جھوٹے بتوں کو چھوڑ کر زندہ خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لمحے میں نمرود کی طاقت کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور ابراہیم کی پختہ ایمان مظلوموں کے لیے امید کی کرن بن جاتی ہے۔ دوسرا حصہ۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے، اور نمرود ابراہیم کے خدا کی طاقت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ بابل کے برج پر چڑھتا ہے اور آسمان کو کنٹرول کرنے کی طاقت کا دعوی کرتا ہے۔ اس کے مشیر ہارپک اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ابراہیم کے اثر و رسوخ کو ختم کر سکتا ہے، مگر نمرود کا غرور اس کو اندھا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے مشیروں کی باتیں نظر انداز کر دیتا ہے جو اسے خدا کے خلاف جنگ کی بے فائدگی کے بارے میں خبردار کرتے ہیں۔ کہانی میں ابراہیم کے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس کے امتحانات میں اس کے خاندان کا جلاوطن ہونا اور ہاجرہ سے اس کی ملاقات اور شادی شامل ہے، جس سے اس کے گھرانے میں نئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس دوران ابراہیم اور سارہ کے درمیان حسد اور احساس کمتری کی وجہ سے تعلقات میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، مگر ابراہیم سارہ کو صبر اور محبت کا دامن تھامنے کی تلقین کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ابراہیم کو سدوم کے شہر میں برائی کے خلاف ایک نیا مشن دیا جاتا ہے۔ اس کا بھتیجا لوط بھی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کہانی ابراہیم کے ایمان کے گہرے مراحل کی طرف جاتی ہے، جہاں اسے خدائی احکامات کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ کہانی کا اہم ترین موڑ اس وقت آتا ہے جب ابراہیم کو خدائی حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرے۔ اپنے بیٹے کی محبت اور خدا کی اطاعت کے درمیان پھنس کر ابراہیم کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر اپنے حکم کی تعمیل میں مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔
اسماعیل بھی اپنے والد کی مشکل کو سمجھ کر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دونوں خدا کے عظیم منصوبے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ قربانی کے وقت لوگوں میں شک و شبہات جنم لیتے ہیں، مگر خدا ایک مینڈھا قربانی کے لیے بھیجتا ہے اور ابراہیم کے ایمان کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ لمحہ اس کے ایمان کی مضبوطی کو ثابت کرتا ہے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک اہم وراثت چھوڑتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کا آغاز اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابراہیم کا پیغام ایمان اور وحدت کی بنیاد پر قائم ہے۔ آگے آنے والے سالوں میں اسحاق کی پیدائش کے ساتھ ابراہیم اور اس کے خاندان پر خدا کی مزید برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسحاق کے ذریعے نبیوں کی ایک اہم نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر اور توحید کو ابراہیم کے نسل در نسل پیروکار آگے بڑھاتے ہیں، جو ایمان اور روحانیت میں مضبوطی کے ساتھ خدا کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔